ایسے ہماری بہت ساری بہنیں ہیں، وہ اپنی ویڈیوز ڈالتی ہیں لیکن پکچر نہیں ہوتی ان کی، بعض اوقات ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کھانا وغیرہ بنانا، اور وائس سن کے ہوتی ہے. تو ہماری بہنیں پوچھتی ہیں صاحب کیا کریں؟ تو ایسی میں نے عورتیں دیکھی ہیں ہماری بہنیں، میں پوچھتا ہوں، ہم لوگ پوری سوال کرتے ہیں، پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے. شوہر فالج پڑ گیا بیچارے کا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورا خاندان مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، یا مدد کی اب لوگوں نے منہ پھیرنا شروع کر دیے. وہ کہتی ہیں مصعب اگر میں کوئی ایسے ڈال کر میں سامنے نہیں آؤں گی، صرف میرے ہاتھ نظر آئیں گے اور میں بولوں گی، کیا میں ارننگ کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ اور میں کہوں نہیں، تمہارے ہاتھ نظر آئیں گے، حرام. عورت کی تو آواز بھی عورت ہوتی ہے، نہ کرو، حرام. اچھا جی، اب گھر کون چلائے گا؟ اس لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ کر لیں. اگر اپنے ہاں یہ کہتے ہیں اگر بہن کی آواز میں بہت ہی ملائمت ہے، کہ بعض عورتوں کی آواز میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ دل ایک دم مائل ہو جاتا ہے. ہم بھی مرد ہیں، آپ میں بہت سارے نوجوان جانتے ہیں کہ بعضوں کی تو ایسی ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ یہ کوئی آدمی بول رہا ہے. وہ بڑی خطرناک قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، اور بعضوں کی اتنی ملائمت ہوتی ہے کہ دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو آج کل ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں کہ اس میں آپ آواز کو تھوڑا چینج کر سکتے ہیں. آپ سافٹ ویئر سے چینج کر کے ڈالیں. اور ہاتھوں میں اگر دستانے پہن سکتی ہے تو نور علی نور گلفز پہن لیں اور اس کے ذریعے کریں، آپ کے ہاتھ پر بھی نگاہ نہ پڑے، بہت بہتر ہے. لیکن اگر بہن اتنا ہاتھ کر رہی ہے تو آپ کے نبی نے اتنے ہاتھ کا پردے کا حکم نہیں دیا تھا. اور وائس کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یہ وہاں پر حکم ہوتا ہے جہاں ضرورت اور حاجت نہ ہو، ورنہ ڈاکٹر سے بھی تو عورت بات کرتی ہے، سبزی والے سے بھی تو کرتی ہے. آپ کے گھر میں کتنے نامحرم آتے ہیں، سامنے یا پردے میں آپ کی خواتین بات کر رہی ہوتی کہ نہیں کر رہی ہوتی؟ اس طرح فتویٰ جب مفتی سے لیتی ہیں تو کیا مفتی کہہ گئے تو کہہ رہی ہے کہ میری بات نہیں مانی تو گردن کاٹ دوں گی. وہ کہے گی ہاں یہ سمجھاؤں اور میں بھاگ جاؤں، تو وہی اشاروں سے نہیں چلے گا، وہ بولے گی. تو آواز، عورت کی آواز تو عورت ہے. اب کیسے جائز ہو گیا؟ مطلب جذباتی پن سے کام نہیں ہوتا. جو ہمارے باہر کے ملکوں کے اندر بہنیں، ان پہ ذرا غور کر لیں. میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کہ وہاں تو ڈیلیوری جب ہوتی ہے نا تو میل نرسز موجود ہوتی ہیں، 2 اٹینڈنٹ میل ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی بعض اوقات میل ہوتا ہے. اور ایک با پردہ عورت جو تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہے، انتہائی متقیہ، اسے بھی اپنا ستر ان کے سامنے کھولنا پڑتا ہے. حالانکہ اگر وہ بہن چاہے تو پاکستان میں آ کے بچہ پیدا کر لے، یہاں لیڈی ڈاکٹر بھی ہوں گی، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیشنلٹی بچے کو نہیں ملے گی، بچہ وہیں پیدا ہونا. اس ضرورت کی بنا پر پیر صاحب بھی خاموش ہیں، علماء بھی خاموش ہیں. کیوں نہیں کہہ دیتے اپنی مریدنیوں کو کہ وہاں بچہ پیدا نہیں کرنا، اپنا ستر نہیں کھولنا، پاکستان میں آگے کرو، میرا حکم ہے؟ نو، نہیں کریں گے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں فتوے اتنے خطرناک ہمارے سامنے آتے ہیں، ان باتوں میں رعایت نہیں ہے. اس میں خاموش رہو، کیونکہ کرو گے نا تو فتنہ ہو جائے گا. ارے بولے نا بھائی. ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی اگر رعایت کا پہلو نکلتا ہے، یہاں بھی، اور ہماری ان بہنوں کے لیے بھی. وہاں برقع نہیں پہن سکتی، نقاب نہیں پہن سکتی، سر پہ دوپٹہ لینا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. جو بہنیں آفیسز جاتی ہیں وہاں مرد عورت دونوں کماتے ہیں تو گھر چلتا ہے، ورنہ نہیں چلتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. تو ان کے لیے پھر ہمیں شرعی احکام میں رعایت دیکھنی ہوتی ہے. اس لیے خدا کی قسم ایک عالم کا وجود جو مجتہد بھی ہو، اچھا مفتی ہو، اس زمانے میں انتہائی ضروری ہے. اسی لیے جب کہا جاتا ہے نا کہ موت العالمی موت العالمی، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پورا عالم اس سے فیض لے رہا ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو لوگ فیض منقطع ہو جاتا ہے، تو پورا عالم ایک طرح سے پھر جہالت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، میرے بچوں، عالم بنو، مفتی بنو. آپ قریب آؤ، کہیں آپ کے درس نظامی ہو رہا ہے اس کو جوائن کرو. آپ نے اگر آن لائن کورسز کرنا ہے ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اردو میں، انگلش میں، میل ٹیچر، فیمیل ٹیچر ہم آپ کو دے دیں گے. میری کتاب قرب الہی ضرور خریدیے. دوسرا، طہارت کے مسائل و احکام، یہ ضرور کتاب لیں. اور میرے جو پروگرام یوٹیوب پر ڈلے ہوئے ہیں ان کو سن لیا کریں، جیسے احکام شریعت ہے، درس بخاری ہے، تدبر قرآن تفسیر کے بارے میں، یہ سن لیں. بہت انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ میں عوامی آدمی ہوں اور میں عوامی ضرورت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہوں.